بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدقہ جاریہ در حقیقت وقف کو کہتے ہیں، اور یہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، اور دوسرا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرے۔ امام نووی اس حدیث کے شرح میں کہتے ہیں کہ صدقہ جاریہ سے مراد وقف ہے، اور علماء کرام کے ہاں حدیث میں صدقہ جاریہ سے مراد وقف کرنا ہے، جیسا کہ رافعی نے بھی یہی بیان کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وقف کے علاوہ جتنی بھی صدقات کی شکلیں ہیں وہ ہمیشہ جاری نہیں رہتی۔ صدقہ جاریہ کا ہی ثواب انسان کی موت کے بعد جاری و ساری رہتا ہے، چنانچہ جس صدقے کا ثواب جاری و ساری نہ رہے تو وہ صدقہ جاریہ نہیں رہتا۔ مثلا کسی فقیر کو کھانا کھلا دیں تو یہ صدقہ جاریہ نہیں ہوگا۔ اس بنا پر روزہ افطاری اور یتیموں کی کفالت اور معمر افراد کی دیکھ بھال اگرچہ صدقات میں آتے ہیں لیکن یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے، تاہم آپ دارالیتامہ یا دارالمعمرین کی عمارت بنوانے کے لیے حصہ ڈال سکتے ہیں، اسی طرح یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا، اور جب تک یہ عمارت قائم رہے گی اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ کی اقسام اور امثال بہت زیادہ ہے، مثلا مسجد کی تعمیر، درخت لگوانا، پانی کا نل لگوانا، قرآن کریم کی پرنٹ کروا کر اسے تقسیم کرنا، علم نافع کی کتب وغیرہ تیار کروا کر تقسیم کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو موت کے بعد جن اعمال کا ثواب پہنچتا رہتا ہے ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ جو علم سکھایا اور پھیلایا، نیک اولاد جسے دنیا میں چھوڑ کر آیا، قرآن کریم کا نسخہ جو اس نے ترکے میں چھوڑا، یا مسجد بنوائی، یا مسافر خانہ تعمیر کروایا، یا نہر جاری کروائی، یا اپنی صحت اور زندگی میں اپنے مال سے نکالا ہوا صدقہ، یہ سب اعمال مومن کی موت کے بعد مومن تک پہنچتے رہتے ہیں۔ ویسے مسلمان کو اپنی صدقہ و خیرات متعدد جگہوں پر خرچ کرنا چاہیے تاکہ اس کے کھاتے میں ہر قسم کی نیکی شامل ہو جائے، لہذا کچھ حصہ روزہ کی افطاری پر خرچ کرے، کچھ حصہ یتیموں کی کفالت پر لگائے، اور کچھ حصہ معمر افراد کی دیکھ بھال کے لیے مختص کر دے، مساجد کی تعمیر اور کتب ایسے ہی قرآن کریم کی تقسیم میں بھی حصہ ڈالے، اور دیگر خیر کے کاموں میں بھی تعاون کرے۔ اللہ تعالی ہماری صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے، آمین۔